اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے۔ سورہ مائدہ کی یہ پہلی آیت ہے اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ یہ 28ویں آیت مبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے اس آیت مبارکہ میں جس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں وہ ہے عہدوں کا پورا کرنا۔ میرے پیارو، ایک عہد ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عالم ارواح میں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کہ الست بربکم، تو تمام ارواح نے جواب دیا کہ قالوا بلی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ساری ہی ارواح نے کہا کہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ میرے پیارو، یہ عہد ایسا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا نہیں بلکہ ربوبیت کا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، بھلا ان لوگوں سے پوچھئے کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے، یہ بارش کون برساتا ہے، یہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ تو مشرکین کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی چلاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس اللہ کو اپنا رب بھی مان لو۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ تو مانتے ہیں، لیکن جب مال کا معاملہ آتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ 360 بت رکھے ہوئے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہماری روزی روٹی چلتی ہے، اگر ان کو ہم نے نکال دیا تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اور شیطان جو دنیا کے اندر سب سے بڑا خوف دلاتا ہے وہ ہے فقر کا، بھوک کا۔ تم نے یہ کیا تو تمہاری روزی روٹی ختم ہو جائے گی۔ اور میں بھی دکان پر بیٹھا ہوا یہ سوچتا ہوں کہ اگر اذان کی آواز آتی ہے اور میں اسے دکان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو پھر میرا بھی عقیدہ یہ ہے کہ گویا یہ دکان ہی میرا رب ہے۔ میرے پیارو، سب سے پہلے انسان جب قبر میں پہنچے گا تو اس سے یہی سوال کیا جائے گا کہ من ربو کا، بتا دنیا میں کیا سمجھتا تھا کہ تیرا رب کون ہے؟ میرے پیارو، سب سے پہلا عہد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا عہد اور لوگوں سے کیے گئے وعدے یہ بھی پورے کرنے ضروری ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیے گئے عہدوں کو بھی پورا کرو۔ اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ عہد کو پورا نہیں کرتا، اور مومن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مزید تاکید فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے عہدوں کو پورا کریں۔ اس آیت مبارکہ میں دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ جانوروں کو حلال کر دیا ہے اور کچھ کے بارے میں بتا دیں گے کہ کون کون سے جانور تمہارے لیے حرام ہیں۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس جانور کو چاہیں حلال کریں، جس کو چاہیں حرام کریں، یہ لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن مشرکین مکہ نے اور یہود و نصارہ نے کچھ جانوروں کو اپنے طور پر ہی
حرام کر لیا تھا کہ یہ عورتوں کے لیے حلال ہے، یہ مردوں کے لیے حلال ہے، یہ فلاں جانور جو ہے یہ فلاں کے لیے حلال ہے، فلاں فلاں کے لیے حلال ہے، فلاں کے لیے حرام ہے۔ میرے پیارو، یہ لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، بندوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی چیز کو حلال کر سکیں یا کسی چیز کو حرام قرار دیں۔ یہ حق، یہ اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے کہ وہ جس کو چاہیں حلال کریں، جس کو چاہیں حرام کریں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور چیز بتا دی کہ جب تم حج کا ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے احرام پہن لو تو پھر تمہارے لیے وہ حلال جانور جو اس سے قبل تمہارے لیے حلال تھے، اب ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا شکار بھی تم پر حرام کر دیا۔ حالت احرام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ پابندیاں لگاتے ہیں، ان پابندیوں میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حالت میں جانوروں کا شکار اور دوسری چیزوں کا شکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ اب ان جانوروں کو چھیڑنا، ان کا شکار کرنا اگر کوئی کرے گا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ اور میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جس حالت میں جو حکم بھی دیں انسان اس کو من و عن ماننے والا بن جائے۔ شکار کی حالت میں اگر اسے بھوک ستا رہی ہے، پھر بھی اس کے سامنے اگر کوئی اس طرح کا شکار آ جاتا ہے احرام کی حالت میں تو پھر وہ اس کو شکار نہیں کر سکتا، نہ ہی شکار کرنے والے کی مدد کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔